وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. انسان جیتا جاگتا احساسات رکھنے والا بندہ ہے. یہ گرد و پیش کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر چھوٹے بچے کے ساتھ ہو تو یہ اس سے متاثر ہو کے اسی کی طرح محول قسم کے لفظ اپنے منہ سے نکالنے شروع کر دیتا ہے. عام حالات میں دودھ کو دودھ کہتا ہے، بچے کے سامنے اس کو دودھ کہے گا. تو ایک نادان بچے کی صحبت سے اگر بندے پر اثر ہو سکتا ہے تو کیا اللہ والوں کی صحبت کا اثر نہیں ہو سکتا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں ایک مرتبہ حمام میں گیا، ایک مٹی دیکھی جس میں سے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی. فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے میرا دل مچل رہا ہے. بدو گفتم تو مشکی یا امیری کہ از بوئے دلاوے دے تو مستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. کہنے لگی میں تو ناچیز مٹی ہوں، ایک پھول گر گیا تھا اور وہ میرے اوپر پڑا رہا. جمال ہم نشیں در من اثر کر وگرنا من ہما خاکم کے ہستم. وہ ہم نشیں کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا، ورنہ میں کیا، میں تو ناچیز مٹی ہوں. تو اگر پھول کی صحبت سے مٹی میں خوشبو آتی ہے، اللہ والوں کی صحبت سے انسان کے دل میں ایمان کی خوشبو آتی ہے. الصحبت مؤثرہ، صحبت کا اثر ہوتا ہے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت اپنا اثر دکھا کے رہتی ہے. پتھر دل انسان بھی ان کی صحبت میں آ کر موم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر میں اثر ڈالا ہوتا ہے. یہ عجیب بات ہے. اچھا ایک بات بتائیں، نظر بد کو تو مانتے ہیں نا؟ حدیث پاک میں آتا ہے العین حق، بری نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، لگ جاتی ہے. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگی اور نبی اسلام نے انہیں نظر اتارنے کا طریقہ بتایا. تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ نظر جس کے اندر عداوت ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، اگر وہ نظر اپنا اثر دکھا سکتی ہے تو اللہ والوں کی وہ نظر جس میں محبت ہو، شفقت ہو، رحمت ہو اور جس میں اخلاص ہو، پھر وہ نظر اپنا اثر کیسے دکھا سکتی ہے؟ اللہ والوں کی نظر بھی اثر دکھاتی ہے. تو یہ اللہ والوں کی اصل میں نظر لگ جایا کرتی ہے. بروں کی نظر لگی تو بندہ بیمار ہو گیا، اچھوں کی نظر لگ گئی تو روحانی بیماریوں سے شفا نصیب ہو گئی. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. یہ نظر جو ہے نا، اللہ کرے کہ ہم کسی کی نظر میں رہیں، سمجھے؟ اللہ کرے ہم کسی کی نظر میں رہیں. چنانچہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ 18 سال مسجد کے اندر نفل اعتکاف کی نیت سے رہے. جن دنوں وہ قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ لکھ رہے تھے، 18 سال رہے. پھر 18 سال کے بعد جب باہر نکلے، حضرت اختر ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مسجد کے دروازے پہ ایک کتا تھا، اس کتے پر ان کی نظر پڑ گئی، اس
کے اندر جذب آ گیا. حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کتا جہاں بیٹھتا ہوتا دوسرے کتے اس کے گرد آگے بیٹھ جاتے تھے. ایک اللہ والے کی نظر کتے پہ پڑتی ہے، اس میں محبوبیت آ جاتی ہے، تو جس بندے پہ پڑ جاتی ہے اللہ اس میں بھی محبوبیت پیدا فرما دیتے ہیں. صحبت کا اثر ہوتا ہے. اس لیے انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنی نماز کو بنائے تو اپنی صحبت نیکوں کے ساتھ رکھے. اگر صحبت فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ ہوگی، بے دین قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگی، تو پھر دل پر میل آئے گی، نماز نہیں بن سکتی. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ خواجہ احمد سعید قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کبھی کبھی پورے اہل شہر کو توجہ دیتا تھا. اللہ والوں کی حال دیکھیں کہ میں کبھی تہجد کے وقت میں پورے اہل شہر کو بیٹھ کر توجہ دیتا تھا. فرماتے تھے کہ کچھ ایسے لوگ تھے ان کے دلوں سے فیض ٹکرا کر واپس آتا تھا اور مجھے آواز آتی تھی ہمارے لیے اس دل میں جگہ نہیں ہے. کہ ہمارے لیے اس دل میں جگہ نہیں. تو کئی دل ایسے پتھر ہوتے ہیں بالکل اللہ والے توجہ بھی کریں تو پتھر پہ اثر نہیں ہوتا. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک مرید تھا، نیک تھا، پرہیزگار آدمی تھا. اس کا ایک بھائی بیمار ہو گیا اور بالکل جان کنی کے عالم میں پہنچ گیا. تو وہ حضرت کا چونکہ خادم تھا تو وہ بھاگا اور آ کے عرض کیا کہ حضرت میرا بھائی اس وقت اس حالت میں ہے، آپ مہربانی کر کے تشریف لائیں، توجہ ہاتھ دیں، اس کا فائدہ ہو جائے گا. اب خدام کی ایسی باتیں ہوں تو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے. حضرت اس کے گھر تشریف لائے. فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک توجہات دی مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا. اب مجدد الفسانی اس مرتبے کے بزرگ بیٹھ کر اس کے دل پر توجہ ڈال رہے ہیں اور دل پر اثر نہیں ہوتا. فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی طرف بڑا متوجہ ہوا، فریاد کی کہ رب کریم کیا معاملہ. فرماتے ہیں کہ مجھے القاء کیا گیا کہ اس کی صحبت اور سنگت بے دین لوگوں کے ساتھ ہے. وہ بے دین لوگوں کی محبت کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایسی تہ چڑھ چکی ہے کہ اب اس کا ٹوٹنا آسان نہیں ہے. اس لیے اگر ہم فاسق و فاجر کی صحبت اختیار کریں گے، ہاں تعلق رکھیں مگر دائی کا تعلق ہو، ان کو ہم اپنی طرف کھینچیں. جب ہم مدعو بن کر ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے، ان کے ساتھ انہی جیسا انکم اذم مثلہم. اس لیے بہت منع فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم. جس نے جس قوم سے تشبہ اختیار کی وہ انہی میں سے کیا سمجھا جائے گا. تو کافروں کے ساتھ تشبیہ بھی انسان اختیار نہ کرے، نہ کھانے پینے میں، نہ لباس میں، نہ کسی اور چیز میں. مشابہت سے بھی بچے. بلکہ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں فوت ہو گئے تو کسی نے پوچھا کہ سناؤ آگے کیا بنا. کہنے لگے سخت عذاب میں گرفتار ہوں، قبر کو دوزخ کا گڑھا بنا دیا گیا ہے، سخت اذیت میں مبتلا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ وجہ کیا بنی. کہنے لگے کہ ہندوؤں کی ہولی کا دن تھا اور وہ ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینکتے پھر رہے تھے. میں اپنے گھر سے کسی طرف جانے کے لیے نکلا، پان کھا رہا تھا، راستے میں تھوک پھینکنے کی ضرورت پیش آئی تو آگے گدھا کھڑا تھا. پتہ نہیں کیا دل میں بات آئی کہ میں نے متاثر ہو کر ماحول سے گدھے کو کہا کہ ارے میاں گدھے تجھے رنگنے والا کوئی نہیں، لا میں تجھے رنگ دیتا ہوں. یہ کہہ کر جو میں نے پان والی تھوک اس پر پھینکی، میرے اس عمل کو پکڑ لیا
تو نے کفار سے مشابہت اختیار کی، میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ اتنی بھی اللہ تعالیٰ کو کفار سے مشابہت پسند نہیں۔ تو یہ باتیں میں رکھیں، اللہ رب العزت کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے، کفر اور کافری کے ساتھ اللہ رب العزت کو ذاتی عداوت ہے۔ کس لیے منع فرما دیا؟ ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کافروں کے ساتھ محبت کا تعلق رکھے۔ ایک ہوتا ہے بزنس کا تعلق رکھنا، وہ اور چیز ہے۔ دیکھیں نا، آدمی کا ہزاروں بندوں سے تعلق ہوتا ہے مگر ہر ایک سے محبت تو نہیں ہوتی۔ وہ کام کی غرض سے ایک رابطہ ہوتا ہے، تو کام کی غرض سے رابطہ کافروں سے بھی رکھ سکتے ہیں، مگر محبت جسے کہتے ہیں، خوشی غمی کو شیئر کرنا، ایک دوسرے کے قریب ہونا، یہ اور چیز ہے۔ دل میں جگہ ہونا اور چیز ہے، اس محبت سے منع کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر نماز بنانے کی تمنا ہے تو ایک طرف تو نماز بنانے کی محنت ہو رہی ہو اور دوسری طرف دوستی ان لوگوں سے ہو کہ جو ناگ کی طرح ہو، کوبرا کی طرح ہو۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں نا، بلیک کوبرا کی طرح ڈس لیتے ہیں بندے کو۔ بلیک کوبرا ڈسے تو جسمانی موت، اور دوست ڈسے تو روحانی موت۔ اور برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جی آج پیر صاحب لگتا ہے برے دوستوں سے زیادہ ہی ناراض ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا۔ اب شیطان تو بہت ہی برا ہے نا، اس سے برے کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ شیطان سے زیادہ برے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ شیطان سخت گناہ کا خیال دل میں ڈالتا ہے، مجبور تو نہیں کرتا۔ برا دوست خیال بھی ڈالتا ہے، ہاتھ پکڑ کے گناہ بھی کرواتا ہے۔ فرق سمجھ رہے ہیں نا کہ شیطان تو فقط دل میں خیال بار بار ڈالتا ہے نا، اس سے اوپر تو کچھ نہیں کر رہا، لیکن برا دوست تو دل میں خیال بھی ڈالے گا، پھر ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے بھی جائے گا، آؤ یہ گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا۔ تو انسان اگر اپنے اعمال کو بنانا چاہے تو پھر دیکھے کہ میرا بیٹھنا اٹھنا کن کے ساتھ ہے، اپنے ماحول کو بنا کے رکھے۔ نیک ماحول کا اس پر اثر ہوگا اچھا، اور برے ماحول کا برا اثر ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 8 طرح کے لوگوں کا انسان پر اثر ہوتا ہے۔ نمبر 1، جو آدمی حکام کے ساتھ اکثر بیٹھے اٹھے اس کے دل میں سنگ دلی اور تکبر آتا ہے۔ جو آدمی حکام کے ساتھ بیٹھے اٹھے لامحالہ طور پر اس کے دل کے اندر تکبر آئے گا اور سنگ دلی آئے گی، کیونکہ اکثر ایسے لوگوں کے گردن میں سریا ہوتا ہے، تو ان کی صحبت کا اثر۔ ایک آدمی اگر مالداروں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کے دل کے اندر دنیا کی چیزوں کی حرص آئے گی۔ حرص بہت بری۔ اور حرص اتنی بری کہ انسان کا پیٹ پھر فقط قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر بندے کو ایک جنگل سونے کا بنا ہوا دے دے تو یہ کہے گا ایک جنگل اور ہوتا، وہ بھی سونے کا بنا ہوا دے دے تو یہ کہتا کہ پوری دنیا سونے کی بنی ہوتی، اور اس کو بھی بنا دے تو یہ کہتا کہ اس کا بنانے والا بھی میں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 چیزوں پر نظر ڈالنے سے منع کیا، تو علماء کے لیے یہ نکتے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 چیزوں پر نظر ڈالنے سے منع کیا۔
ایک غیر محرم پر. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دو نگاہوں کو نیچے رکھیں. تو ایک غیر محرم پر نظر ڈالنے سے منع کیا اور ایک مالداروں پر نظر ڈالنے سے منع کیا. فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. آپ اپنی نگاہیں ہٹا دیجیے ان لوگوں سے، ادھر نظر نہ کیجیے. تو مالداروں پر نظر رکھنے سے منع کیا اور غیر محرم پر نظر ڈالنے سے منع کیا. اب غیر محرم پر نظر ڈالنے کی مرد مردوں میں زیادہ اور مال کی طرف نظر ڈالنے کی مرد عورتوں میں زیادہ. عورت کو جتنا مل جائے وہ ہمیشہ اپنے سے اونچی کو دیکھے گی. جو مرضی آپ اس کو خرید کر دے دیں وہ کہے گی دیکھو فلاں کے پاس تو یہ کچھ ہے. مال کے معاملے میں ہمیشہ اس کی نظر اونچی. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی طرف نظر کرنے سے منع فرما دیا. یہ بیماریوں کی جڑ ہے دونوں. تو حرص اور طمع کا علاج کوئی نہیں. مولانا تقی عثمانی دعوت برکات ہم نے تراشے میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں ایک آدمی گزرا ہے، اس کا نام تھا اشعب طامع، بڑی طمع تھی اس میں اور اس فن میں وہ مشہور گزرا ہے. طمع کے فن میں وہ مشہور گزرا ہے. اتنا طمع تھی اس میں کہ یکتائے زمانہ تھا. تو فرماتے ہیں کہ اتنا وہ طامع تھا کہ اگر بازار میں سے گزرتے ہوئے مٹھائی کی دکان آتی تو کھڑے ہو کر مٹھائی والوں سے کہتا کہ تم بڑے بڑے لڈو پیڑے بناؤ، بڑے بڑے لڈو پیڑے بناؤ. تو وہ پوچھتے ہیں بھائی تمہیں اس سے کیا غرض؟ کہتا ہے ہو سکتا ہے کوئی بندہ خرید کر مجھے ہدیہ کر دے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ خرید کر مجھے ہدیہ کر دے تو بڑا لڈو تو میرے ہاتھ آئے گا. تو اس کی طمع کا یہ حال تھا. فرماتے ہیں ایک مرتبہ کھڑا تھا اور اس کو لڑکوں نے گھیر لیا. اب یہ لڑکے بھی تو اپنا دون ہوتے ہیں نا. وہ لوگ تنگ کرنے لگے کہ ہمیں دو کچھ کا کچھ. اب وہ کیا دیتا تو اس نے جان چھڑانے کے لیے ان کو کہہ دیا کہ تمہیں پتہ نہیں وہ سالم بن عبداللہ چیزیں بانٹ رہے ہیں. سالم بن عبداللہ ابن عمر لانو کے بیٹے تھے اور اپنے زمانے کے بڑے بزرگوں میں سے تھے. تو اس نے ان کو کہا تمہیں پتہ نہیں وہ سالم بن عبداللہ چیزیں بانٹ رہے ہیں. تو بچوں نے جب یہ سنا تو بچے اس کو چھوڑ کر بھاگے. جب وہ بھاگے تو پیچھے پیچھے یہ بھی بھاگا. بھاگے بھاگے جب سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچے تو وہاں کوئی بھی نہیں. تو بچوں نے کہا کہ تم نے تو لگتا ہے ہمیں خواہ مخواہ چرخایا. کہتے ہاں میں نے جان چھڑانے کے لیے چرخایا تھا. ان کا کہ تو پھر ہمارے ساتھ کیوں بھاگا ہوا آیا؟ کہنے کا خیال آ گیا ہو سکتا ہے کچھ بانٹ ہی رہے ہو. تو طمع کا معاملہ ایسا. تو ہمارے مشائخ نے فرمایا حکام کے ساتھ جو آدمی اکثر بیٹھے اٹھے گا اس کے دل کے اندر تکبر اور سنگ دلی آئے گی. جو اکثر مالداروں کے پاس بیٹھنا اٹھنا رکھے گا اس کے دل کے اندر حرص پیدا ہوگی. جو آدمی بچوں کے ساتھ بیٹھے اٹھے گا اس کے اندر لہب و لعب کا شوق پیدا ہوگا. بچوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا رکھے گا تو اس کے اندر لہب و لعب کا شوق پیدا ہوگا. جو آدمی عورتوں کے ساتھ اکثر بیٹھنا اٹھنا رکھے گا اس کے اندر شہوت کی زیادتی ہوگی، اشتہا ہوگی، حسد. جو آدمی نیک لوگوں کے پاس بیٹھے اٹھے گا اس کے اندر اللہ رب العزت کی فرما برداری کی رغبت پیدا ہوگی، یعنی اطاعت کا شوق پیدا ہوگا. تو جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا تو اس کے اندر اطاعت کا
شوق پیدا ہوگا. جو فقراء کی صحبت میں بیٹھا اس کو اللہ تقدیر پر رضا عطا فرما دیں گے, اللہ کی تقدیر سے راضی ہو جائے. جس حال میں قدرت نے رکھا وہ اپنے رب سے راضی ہو. یہ راضی برضا, تقدیر پہ راضی ہونا, یہ اللہ کے ہاں بڑی قدر والی بات ہے. بلکہ لکھا ہے عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوح اور قلم کو پیدا کیا تو قلم کو حکم دیا کہ تو لکھ. تو قلم نے لکھنا شروع کیا, لا الہ الا انا محمد رسولی, یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے قلم لوح پر لکھ رہی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں. پھر آگے لکھا, من لم یستسلم بقضائی, جو میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا, ولم یصبر علی بلائی, میری بھیجی ہوئی بلاؤں پر صبر نہیں کرتا, ولم یشکر علی نعمائی, اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا, فلیتخذ ربا سوائی, تم کو چاہیے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے. تو اس لیے مومن تقدیر پر راضی ہوتا ہے. اللہ نے جو لکھ دیا, دیکھیں نا, ایک باپ بھی اپنے گھر کوئی چیز لاتا ہے نا, تھوڑی اونچ نیچ جو بچوں کو تقسیم کر دے, تو جو بچہ اس کی تقسیم پہ خوش ہو جائے, باپ اس سے خوش ہوتا ہے کہ چلو کچھ اونچ نیچ تھی تو جو میں نے تقسیم کر دیا بچہ راضی ہو گیا, اور جو اس سے موڈ بنائے اس کا غصہ آتا ہے. اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اے دوست, اگر تجھے کھانے میں کوئی سڑی ہوئی سبزی بھی ملے, اے دوست, نہیں بلکہ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر الہام کیا کہ اے داؤد, اگر تجھے کھانے میں کبھی سڑی ہوئی سبزی بھی ملے تو اس کو نہ دیکھنا, بلکہ اس بات کو دیکھنا کہ جب میں نے رزق کو تقسیم کیا تو مجھے یاد تھا. تو یہ نہ دیکھنا کہ تجھے ملا کیا ہے, نہیں, تو اس بات کو دیکھنا کہ جب میں نے رزق کو تقسیم کیا تو مجھے یاد تھا. جو میں نے بھیجا وہ میری طرف سے بھیجا ہوا ہے نا. سبحان اللہ. اللہ والے تو اللہ کی طرف سے بھیجی ہر چیز سے خوش ہوتے ہیں, راضی ہوتے ہیں. اس لیے تقدیر سے رضا نصیب ہونا یہ بڑی نعمت ہے. حکام کی صحبت سے تکبر اور تنگدلی پیدا ہوتی ہے, مالدار کی صحبت سے حرص پیدا ہوتی ہے, بچوں کی صحبت سے لہو و لعب کا شوق پیدا ہوتا ہے, عورتوں کی صحبت سے شہوت پیدا ہوتی ہے, صلحاء کی صحبت سے طاعت کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے, اور فقراء کی صحبت سے تقدیر پر رضا نصیب ہوتی ہے, اور اہل علم کی صحبت سے عمل کے اندر احتیاط پیدا ہوتی ہے. جو آدمی علماء کی صحبت اختیار کرے گا نا, عمل میں محتاط ہو جائے گا, بول چال میں محتاط ہو جائے گا. اس کو پتہ ہے کہ کون سا لفظ بولنا ہے اور کون سا لفظ نہیں بولنا. تو علم انسان کے اندر احتیاط پیدا کر دیتا ہے. اور فاسق کی صحبت سے گناہوں کی رغبت اور توبہ میں ٹال مٹول پیدا ہوتا ہے. جو آدمی فساق کی صحبت میں رہتا ہے, ایک تو گناہوں کی کثرت کرتا ہے اور دوسرا توبہ سے ٹال مٹول کرتا ہے, کر لوں گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صلحاء کی صحبت اختیار کریں تاکہ ہمارے اندر اطاعت کے اندر شوق اور زیادتی پیدا ہو.